ناظرین آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اور جس کے ہاتھ میں بھی یہ سوشل میڈیا کا انسٹرومنٹ یہ ہاتھ میں ہوتا ہے گیجٹ، تو جو ہے وہ جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ اپنا اظہار رائے کر دیتا ہے۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے یا طارق جمیل صاحب جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے خودکشی کی یا خدا نخواستہ کسی نے مارا ہے، یا یہ ایک طریقے سے ایک مسٹری ہے، یہ اللہ کے راز ہیں، یہ تو اللہ وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور ابھی ریسنٹلی ویڈیو بھی طارق جمیل صاحب نے اپنی ویڈیو بھی ڈالی ہے جس میں انہوں نے ہاتھ جوڑے ہیں کہ خدا کے لیے میرے زخموں پہ جو ہے وہ اپنے چند سکوں کے خاطر جو ہے وہ میرے زخموں پہ نمک پاشی نہ کی جائے، میرے زخموں کو ہرا نہیں کیا جائے۔ یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے کہ ہمارے جو ویڈیو یہ جن کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے وہ بلا سوچے سمجھے جو ہے لوگ کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے۔ وہ سچ کہہ رہے تھے کہ چند سکوں کے خاطر یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنا بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور خدا نخواستہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اولاد کا غم جو ہے وہ بھی جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ اور آل آف سڈن جو ان کو توقع بھی نہیں ہوتا ہے نا کہ آج چلو بچہ میرا بیمار تھا، اب نہیں معلوم تھا وہ کہ کس ٹائپ کا بھی اس کی بیماری تھی، ہمیں نہیں، اچھا ہمیں اس چیز سے لینا ہی نہیں، انتقال ہو گیا، مغفرت کریں اور ختم ہو گیا۔ اگر انہوں نے قرآن خوانی کروا دی، اگر انہوں نے دعا کروا دی، تو یہ کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا؟ خدا نخواستہ کوئی قرآن خوانی کی جگہ انہوں نے کوئی بائبل تو نہیں پڑھوا دی، کوئی گیتا بھگوان تو نہیں پڑھوا دیے۔ ہم اصل میں طبقات میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقہ بریلوی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم بہتر، ایک طبقہ دیوبندی ہے، وہ کہتا ہے ہم بہتر، ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم اہل حدیث، ہم سب سے زیادہ بہتر، ہم سب سے زیادہ اللہ کے قریب۔ کوئی شیعہ بنا ہوا ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ بہترین ہم ہی لوگ ہیں، ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ یہ اصل میں بات یہ ہے، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں اس وقت، اگر آج سے 200 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان فرقوں کا وجود نہیں تھا سوائے شیعہ فرقے کے علاوہ۔ یہ بریلوی دیوبندی یہ نہیں تھا۔ یہ 1897 جب انگریز نے بر صغیر میں قدم رکھا تو قادیانی فرقہ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ جب یہ انگریز جو ہے اس بر صغیر میں یہاں پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ ہندوؤں کو تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے دام میں پھنسا لیا اور وہ آ بھی گئے اور وہ ان کے ہم نوا بھی بن گئے، لیکن مسلمانوں کا ایک الگ تشخص رہا ہمیشہ سے۔ یہ وہ کبھی کسی غیر مسلم کے اوپر اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں جو ہے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ ہم براہ راست اگر ہم ان سے اگر ٹکراتے ہیں تو ہم ان سے نہیں جیت سکتے، تو اب مسلمانوں کو کس طریقے سے توڑا جائے۔ تو ان کے پاس دماغ تو بہت ہیں، شاطر ذہن بہت ہیں ان لوگوں کا، ہندوؤں کا شاطر ذہن بھی بہت ہے، ان کے پیچھے یہودی لابی بھی ہے، ان کے پیچھے دوسرے بھی اقوام موجود ہیں۔ وہ ہمیشہ سے یہی دیکھتے ہیں کہ اس مسلمانوں کو اگر توڑنا ہے تو انہی کے اندر سے جو ہے وہ لوگوں کو خرید لیا جائے اور ان کو جو ہے لالچ دیا جائے، کبھی کسی کو پیسوں کا لالچ دے دیا جائے، کسی کو جو ہے جائیدادوں کا جاگیروں کو لالچ دے دیا جائے، کسی کو حکومتوں کو لالچ دے دیا جائے۔ سلطنت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی؟ اسی لیے انہی کی وجہ سے ختم ہوئی کہ انہوں نے یہ لالچ دے دیا عربوں کو کہ بھئی ہم تمہیں الگ الگ ملک بنا کے دے دیں گے، تم جو ہے اپنی مرضی سے حکومت کرو، تم کیوں جو ہے وہ ترک جو ہے وہ تمہارے اوپر حکمرانی۔ یہی صورتحال بر صغیر میں جب انگریز آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے جو ہے لوگوں کو خرید لیا۔ یہ پہلے 200 سال پہلے یہ فرقے تھے ہی نہیں، یہ دیوبندی، یہ شیعہ، یہ سنی اور یہ دوسرے جو معاملات تھے، یہ مسلمانوں کی اتحاد کو پارا کرنے کے لیے اور جو ہے یہ فرقے گھڑے گئے، یہ انگریزوں کے گھڑے ہوئے فرقے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین اس کو جو ہے وہ ان فرقوں کو انہوں نے مذہب بنا کے ایک پکچر پہ مذہب بنا کے لوگوں کو اپنے عوام کے سامنے پیش کر دیا کہ اب یہی مذہب ہے، آپ دیوبندی ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ جو ہے اہل حدیث ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ جبکہ قرآن میں اللہ نے ہمیں جو ہے وہ مسلمان کا جو ہے لقب دیا، اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے کہ ہمیں مسلمان کہا ہے قرآن کے اندر۔ فرقوں میں جب بٹ گئے تو ہماری قوت ٹوٹ گئی۔ جو مسلمان پہلے بر صغیر میں آج سے 200 سال پہلے ایک تھے، ایک ہی آواز تھی، ایک قرآن تھا، ایک نبی تھا، ایک اللہ تھا ان کا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ
نہ تو اب کوئی نبی ایک رہا ان کا، نہ ان کا قرآن ایک رہا، نہ ان کا اللہ ایک رہا، یہ سب اپنے اپنے فرقوں میں مست ہو گئے، بن گئے۔ اگر کوئی دیوبند مدرسہ ہے، دیوبند سے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس میں بس ختم ہو گئی، دیوبند ایک تعلیم حاصل کی ہے۔ جو دیوبند میں رہتا تھا یا اس کے اطراف میں رہتا اس نے وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ جو بریلی، انڈیا کے اندر ایک شہر ہے بریلی، اس میں جو وہاں رہتے تھے وہ لوگ، انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کر لی۔ کسی نے، یہ ایسی ہے جیسے کوئی کراچی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کوئی پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کوئی سندھ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، تو وہ، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھئی ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور اپنے ملک کو ترقی دینی ہے۔ اب یہ جو انگریزوں کا، اور پھر یہ انگریز اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اسی طریقے سے قادیانیوں کا فرقہ ہے، یہ گھڑا گیا، یہ 100% گھڑے گئے۔ اب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو اکابرین بڑے بڑے علماء، انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں دین اسلام کو حاصل کرنے میں، سیکھنے میں، لیکن یہ لوگوں کو یہ نہیں بتا پائے کہ یہ بھائی مذہب نہیں ہے، یہ جو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی شیعہ ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو یہ ایک جو انہوں نے اپنے جو انہوں نے گھڑ لیے ہیں۔ اصل مذہب تو ہمارا اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جتنے بھی قبائل تھے مختلف قسم کے، ان سب کو ایک جوڑا، 23 سال محنت کی، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے گیا، ایک پیج پہ لے کر آئے اور ان کو جو ہے وہ مسلمان کہلایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ جب وہ اسلام قبول کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلنے لگے، تو وہاں کوئی ایسی کہانی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں یہ۔ لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، انہوں نے جو ہے وہ عوام کو بجائے سمجھانے کے، وہ بھی جو ہے وہ ان انگریزوں کی سازشوں میں آ گئے اور پھر وہ فخر کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اعلیٰ قسم کے بریلوی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اب یہی جو ہے وہ یہی چیزیں جب سامنے رکھ کے انہوں نے جو ہے وہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے حوالے سے جو وہ کیسی باتیں، جس کا جو مرضی آ رہا اٹھا اور انہوں نے اپنے کمنٹس دینا شروع کر دیے۔ یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا۔ اگر نہیں نکلیں گے، اور آج سوشل میڈیا میں یہ حالت ہے کہ ایک علماء جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تان و شان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں اچھا، وہ کہہ رہا ہے میں اچھا، مناظرے ہو رہے ہیں باقاعدہ، اور روزانہ سینکڑوں جو ہے ویڈیو ڈلی ہوئی ہیں۔ آپ یاد رکھیے جو سانہ بغداد ہوا تھا، اس کی بھی یہی کہانی تھی کہ وہاں پہ بھی مسلمان تھے اور وہ آپس میں وہ اسی طرح دستگرباں ہوتے تھے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ بحث کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے۔ جو اصل مقصد تھا ان کا اس سے وہ ہٹ گئے۔ پھر اللہ نے کیا کیا، تاتاری جو ہے وہ عذاب بنا کے ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور پھر جو ہے وہ یہ ہسٹری ہماری موجود ہے۔ یہ کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو۔ سانہ جو وہ سقوط بغداد ہوا، اس میں مسلمانوں کو چن کے انہوں نے قتل کیا، لاکھوں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بغداد کی جو ہے وہ سڑکیں جو تھیں، علاقے تھے، وہ مسلمانوں کے خون سے جو ہے رنگین ہو گئے۔ اسی وجہ سے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں، بالکل سیم وہی کہانی وہی چل رہی ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا ادراک نہیں کریں گے، ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، یہ یہودیوں کی یا انگریزوں کی سازش کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہمارا بھی حشر وہی ہوگا۔ ہم جو ہے وہ اصل جو مقصد ہے ہمارا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلنا، وہ چھوڑ دیا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہاتھ جو ہے سینے پہ باندھ لو، کوئی کہہ رہا ہے پیٹ کے نیچے باندھ لو، کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لو۔ مقصد سب کا ایک ہی ہے، نماز پڑھنا۔ اور پھر جو ہے اگر انہوں نے قرآن خوانی کروا لی تو اس میں کیا مذائقہ ہے کروا لیے؟ اس پہ کمنٹس کرنے کی، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کی، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ جلسے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو۔ اگر نہیں سنبھالو گے تو وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ بالکل جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ پھر کیا ہوا تھا کہ آخر میں جو ہے وہ معتصم باللہ جو ایک خلیفہ تھے آخری مسلمانوں کے، وہ بھی جو ہے وہ اسی جو ہے وہ سازش کا شکار ہوئے، اور تاتاریوں نے ان کو زندہ جو ہے وہ جانور کی کھال میں، بھینس کی کھال میں جو ہے وہ زندہ سی کر اور گھوڑے دوڑوا دیے۔ تو کیا ہم سب یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی حشر ہو؟ دیکھیں اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے کہ ہم اب بھی سمجھ جائیں۔ ہمارے پاس سمجھانے کے لیے قرآن موجود ہے، اللہ کی ہدایت کا قرآن موجود ہے، نبی کی سنتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ ان کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے
تو ہمارا بھی بالکل وہی اشر ہوگا. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. خدا کے لیے یہ سلسلہ بند کریں. یوٹیوب پر ان کے مولانا طارق جمیل صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے. اختلافات آپ کر سکتے ہیں، اختلافات تو صحابہ اکرام میں بھی آپس میں ہوتے تھے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کی ان کے دشمن بھی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کرتے کہ پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کے پیغام کو پہنچایا، پوری دنیا میں جو ہے دعوت کے پیغام کو پہنچایا. کتنے نہ جانے کتنے لوگوں، ہزاروں لوگوں انہوں نے جو ہے وہ مسلمان کیا. انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس دعوت والے کام کے لیے لگا دی. اب اگر ان کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا، وہ خود بھی بیمار ہیں، ہارٹ کے جو ہے وہ ہارٹ کے مریض ہیں وہ، تو اب ہمیں جو ہے وہ بجائے یہ کہ ہمدردی کرنے کے، بجائے یہ کہ ان سے جو ہے وہ ہمدردی کرنے کے، ہم ان کے اوپر زخموں میں جو ہے اپنی جو ہے وہ آرا، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں. اصل حقیقت وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے کہ وہ ان کے بیٹے کا کس طرح انتقال ہوا. ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ ہم جو ان کے ساتھ ہمدردی کریں. ہم ہمدردی نہیں کر رہے ہیں، اصل میں ہم ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے بلکہ اپنے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے. اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے، ہم ویسے بھی پکڑ میں، ہم خاص طور پر برصغیر کے جو مسلمان ہیں، جو انڈیا کے اور یہاں پاکستان کے، یہ تو ویسے ہی اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں. اور جو ہے وہ ابھی ابتدا ہو گیا اور پھر ایسی پکڑ ہوگی کہ پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بھائی ان فرقوں سے نکلیں. یہ کوئی فرق نہیں. کل اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی مسلمان کون ہے، تو پھر یہ ہے کہ کیا ہم کہیں گے کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں؟ کیا ہم یہی اللہ کے آگے جو ہے وہ حاضر ہوں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان نہیں بلکہ وہ ہم یہ ان فرقوں میں بدلے میں؟ خدا کے لیے یہ سمجھیں، ورنہ اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو جو غیر مسلم ہو، جو اللہ کا عذاب آتا ہے. تاتاریوں نے یہ نہیں دیکھا یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ مسلمان ہے یا نہیں. اس کا تو مقصد یہ تھا انہوں نے جو ہے وہ ایک چن کے جو ہے وہ قتل کیا. اور پھر ایک بزرگ وہاں تھے، وہاں پر لوگوں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا میں دعائیں کیسے کروں، میں تو خود اپنی کانوں سے فرشتوں کی آواز سن رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے کافروں ان منافقوں کو مارو. حالانکہ مسلمان تھے، لیکن وہ اتنی بدعمالیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا منافقانہ جو ہے وہ ان کا طرز عمل ہو گیا تھا. آج وہی چل رہا ہے. ویڈیو جو ہے وہ لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں اور کہ یہ دیوبندی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ شیعہ ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے مشرک ہو گئے. خدا کے لیے یہ سمجھیں، نہیں سمجھو گے تو وہ حشر ہوگا کہ دنیا دیکھے گی. یہ پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی مارنے والا یہ نہیں ہوگا کہ یہ دیوبندی ہے چھوڑ دو، یہ بریلوی ہے چھوڑ دو، یہ اہل حدیث ہے چھوڑ دو، یہ شیعہ ہے چھوڑ دو. ان مارنے والا یہ دیکھے گا یہ از مسلم، یہ مسلمان ہے، اس کو مارو، اس کو قتل کرو. پھر جو ہے وہ بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی ہمیں. پھر جو ہے پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہت ضروری میری انتہائی جو ہے آجانا درخواست ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ وہ ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو گئے. وہ ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو گئے لوگوں کے سامنے، ان کا فرقہ پرستوں کے سامنے، کہ خدا کے لیے کم از کم مجھے تو بخش دو، میرے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا سمجھ، دین کا فہم عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ چل رہے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مان رہے ہیں. پھر ہمارا جو ہے وہ کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو. السلام علیکم.